السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. آج آپ کی ملاقات ہمارے اپنے ایک دوست ہیں ان سے کروائیں گے. صحافی ہیں بائی پروفیشن. ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے اور لکھتے بھی رہتے ہیں اور سیاست پہ بھی ان سے بات کریں گے، کچھ ان کے بارے میں پوچھیں گے. انہوں نے ابھی ایک پرنٹنگ میں بھی ہے اور ویسے تو آن لائن تو شائع ہو چکی ہے. ان کی کتاب ہے ہاؤ ڈز سپر کلاس رولز دی نیشنز اے کیس اسٹڈی فرام پاکستان. اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے انٹلیکچوئلزم ڈائڈ ڈاؤن ان پاکستان. اور دوسرا جو ہے ہم ان سے آج کے حالات، سیاست اور اس پہ بھی گفتگو کریں گے. تو آج کے میرے مہمان ہیں جناب آغا اقرار ہارون. آغا اقرار ہارون سے میری بڑی پرانی وابستگی ہے اور آج ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کتاب کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ اس کتاب کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور کوئی پاکستان کی جو سیاست چل رہی ہے اور پھر یہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دانش جو ہے وہ اس کا اثر کھوتا چلا جا رہا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم آغا اقرار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ آج آپ نے یعنی کہ ہمیں ٹائم دیا کہ ہم بات کریں، ورنہ آپ کو تو پکڑنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں میں تو بالکل آپ کے پاس حاضر ہوں، آپ ہی ہاتھ نہیں آتے. آپ کی مصروفیت بھی تو بہت زیادہ ہیں. ہاں جی، اب کیا کریں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سب، آپ اور میں روٹی روزی کے لیے صبح سے نکلتے ہیں اور یہی ایک ہم ابھی تک رپورٹر، آپ بھی رپورٹر ہیں، میں بھی رپورٹر ہوں. 34 سال 35 سال کے بعد ہم دونوں رپورٹر ہی ہیں. تو رپورٹر کی تو لائف یہی ہوتی ہے. ہاں ظاہر ہے، یہ تو ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. لیکن رپورٹر بھی ایک لائف لائن ہے ہماری. جو آپ کی جو نیوز آرگنائزیشن ہے اس کی لائف لائن تو رپورٹر ہی ہوتا ہے نا. جی بالکل. اگر آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک رپورٹر کے کریکٹر کو اور ایک اینکر کے کریکٹر کو؟ دیکھیے، مجھے میرے استاد تھے عارف نظامی صاحب. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا جب انہوں نے مجھے پک کیا، جب نیشن نے لانچ ہونا تھا. اچھا، یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے 88 کی، 87 دسمبر کی ہے، لیکن 88 مارچ میں نے جوائن کیا تھا. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا ونس یو آر اے رپورٹر یو ڈائیڈ ایز اے رپورٹر. اچھا اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا. اب اچھا، میں کیوں؟ اس سو کے کالڈ پیچھے کیا ایڈیٹر بات؟ بھی ہوں، لوگ کہتے ہیں، لیکن میرے اندر کا رپورٹر جو ہے نا، وہ ہر وقت مجھے ٹریگر کرتا ہے کہ میں خود جا کے چیزوں کو کور کروں. ایگزیکٹلی. تو وہ آپ نہیں نکال سکتے ہیں. ہاں، اچھا بتائیں گے کہ اپنا ایک اور تعارف بھی تو ہے نا آپ کا یار، وہ بھی کروا ہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ جی اب مجھے پتا ہے پھنس گئے جی پورے. بالکل، آپ جو تعارف کروانا چاہتے ہیں الحمدللہ. ہمارے استاد ہیں افتخار احمد صاحب، ٹھیک ہے. افتخار احمد صاحب کے ساتھ میں نے 1990 میں جب الیکشن سیل بنا تھا تو جنگ میں وہ الیکشن سیل کے انچارج تھے. تو میری وہ جو 3 مہینے کے لیے انٹرنز رکھے جاتے تو اس میں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا. تو 1990 سے اب تک تقریباً تمام الیکشنز کور کیے اور اس میں ظاہر ہے افتخار احمد صاحب کی تربیت کا بڑا اثر ہے. کس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو الیکشن کو کور کیسے کرتے ہیں. تو آپ بھی تو کافی اس بارے میں رہے، تو ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں آپ. جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ، نا؟ آئی ایم ہاں پراؤڈ ٹو بی. ہاں اور جب میں 1988 کا الیکشن تھا نا، تو ہاں. وہ میرا پہلا الیکشن تھا، تو میں نے کور کیا. اور میری بینظیر ڈویژن بھٹو. میرے پاس تھی فیصل آباد. ہاں اور جنگ میں سیدہ عابدہ حسین والی جو سیٹ تھی وہ میں نے مارک کی کور کرنے کے لیے. وہ بڑی پرائم سیٹ تھی اس میں. ہاں. تو بہت کچھ سیکھا اپنا جرنلزم سے. افتخار تو صاحب چلیں، نے، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اب آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کو کور کیسے کرنا چاہیے، آپ سے ہم یہ فائدہ اٹھا ہی لیتے ہیں. کیا کریں، مجبوری ہے. بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے افتخار صاحب نے ایک بات کہی تھی، اور وہی بات مجھے عارف صاحب نے بھی کہی، کہ جب تم الیکشن کور کرنے جا رہے ہو نا، تو تم نے ٹوپی کوئی نہیں پہننی ہے. میں نے ایکسپلینیشن مانگی. تو کوئی نہیں ٹوپی سے مراد یہ ہے کہ ہوتا یہ نا کہ اپنے آپ بائسز اتار کے جانا ہے. ایگزیکٹلی باعث اتار کے آپ کی جانا ہے. پسندیدہ ٹلٹ جماعت بالکل کون نہیں. سی ہاں ہے، جی آپ کا پسندیدہ امیدوار کون سا ہے، آپ کا پسندیدہ نشان کون سا ہے، یہ سب جو ہے نا یہ آپ نے اتار کے تو رکھ کے پھر جانا. جی بالکل. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے کسی کینڈیڈیٹ کے گھر میں نہیں رہنا ہے. چاہے آپ ڈھابے میں رہیں، چاہے سڑک کے اوپر سوئیں، لیکن کینڈیڈیٹ کے گھر میں نہیں رہنا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے سارے کینڈیڈیٹ اس زمانے میں آفر کرتے تھے
لیکن نہیں میں اپنا کیا ہو جی ساڈے نال ہاں جی ہمارے گھر رہے ہیں بالکل گاڑی لیں ملازم سب کچھ لیکن تو مطلب وہ کیوں اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید آپ کی ایز اے رپورٹر آپ کی آپ کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہو رہی ہوتی ہے کمپرومائز ہو نہ ہو لیکن ہاں انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں نا. اب فار ایگزامپل اگر مجھے فار ایگزامپل بہت حالات اس زمانے میں بھی اتنے خراب تھے اور یہ جو سیکٹریزم شروع ہو چکا ہوا تھا تو سید آبدہ حسین صاحبہ کا مجھے خاص یہ تھا کہ اقرار بی کیئرفل. تو وہاں پہ اس زمانے میں نا کام شروع ہو چکا ہوا تھا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو ایک رات انہوں نے کہا کہ وہ تھریٹ تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر رہ لیں. اب وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ سارا مجھے سب کچھ وہی لگ رہا ہے کہ ہر چیز جو آبدہ کے صاحبہ کے گھر میں ہو رہی ہے میرا خیال تھا یہی ہو رہا ہے دنیا میں. تو نیکسٹ ڈے ایک چھوٹا سا ایک ہوٹل تھا بنجی ہوٹل, 10 روپے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ ہوتے نہیں ٹرکوں والے ہوٹل ہوتے, وہ پھر 1988 جی. تو پھر میں وہاں سے یعنی کہ سید آبدہ حسین کی کوٹھی سے وہاں شفٹ ہو گیا اور پھر وہاں 7 دن میں نے پھر اس منجی ہوٹل میں رہ کے ساری اس ریجن کو کور کیا. نہیں اس میں یہ بالکل ٹھیک بات ہے سم ٹائم, لیکن اگر آپ ایک امیدوار کو کور کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی گاڑی میں بیٹھنا بھی پڑتا ہے, اس سے بات بھی کرنا ہے. اب ٹیلی ویژن کے اندر اور پرنٹ میڈیا کے اندر بڑا فرق ہے کہ نہیں؟ وہ ہے لیکن آپ کو ویژول ایڈ بھی چاہیے اس کے لیے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کیا کر رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. نہیں وہ آپ دیکھیں نا, آپ ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ پھر ایک دن پورا گزاریں, پھر آپ اس میں بیلنس رکھیں نا. اگر آپ کے پاس ایک ڈویژن ہے, اس ڈویژن میں مجھے بتائیں کم سے کم 8 تو نیشنل اسمبلی کی ہوں گی, اور پھر نیچے 8 کے 8 16 کر لیں آپ پروونشل اسمبلی کی ہوگی, 8 8 16 اور 8. آپ مجھے بتائیں کہ آپ 24 کینڈیڈیٹس کے ساتھ کیسے پھر سکتے ہیں؟ 24 نہیں یہ کوئی 24 کینڈیڈیٹ نہیں, مطلب ہے کہ آپ پرائیورٹائز کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی. پھر 3 یا 4 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ملٹیپلائی 24 ملٹیپلائی بائی 4, یہ پاسبل نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دن نہ گزاریں ان کے ساتھ, ان کے آپ جلسوں میں جا کے کور کر لیں انسٹیٹ کہ آپ نے کرنا ہے. لیکن آپ کو سینس آ جاتی ہے کہ مین کنٹینڈرز کون ہیں, پھر وہ آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ ہاں کون سے کینڈیڈیٹ نے کتنا فرق ڈالا, کیونکہ جب فائنل رزلٹ آپ کے پاس آتا ہے تو دین لیکن اس سے ایک نقصان ہوتا ہے جو آج بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہر اس میں نا ڈسٹرکٹ یا ڈویژن میں یا میجر 2-3 کینڈیڈیٹس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ صرف NA24 یا 25 یا نیچے کوئی ہے ہی نہیں. یہ پھر ہوتا ہے اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ تمام کانسٹیٹوئنسیز کور کرنی ہے, تمام حلقوں کو کور کرنا ہے, اور یہ اب اپنے نظر آنا شروع ہو گیا. اگر میں ایون آپ مجھ سے اگر یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اپنا گجرانوالہ میں کون کون کھڑا ہے تو میں آپ کو 4 میکسیمم بڑے نام بتا سکتا ہوں, باقی مجھے نہیں بتاؤں گے. فوکسڈ ہو گئے ہیں لوگ, اورینٹیڈ ہو گئے ہیں پرسنالٹی کے. یہ بہت بڑا ایک نقصان ہوا ہے, اور وہ آپ والی بات کہ وہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کو وہ گرافکس دینے تھے کہ آپ بڑے لوگوں کے ساتھ پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آئی ایم سوری ٹو مینشن, میں بھی آپ ہی کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, ایک ادارے میں بھی ہم نے بہت کام کیا. رپورٹر میں یہ رپورٹر پلوٹ ہو گیا, اور رپورٹر کو پلوٹ کیا اس کی ڈیمانڈ نے, اس کی اپنی ڈیمانڈ نے جو ہے, اس کی اپنی ڈیمانڈ نہیں, یا الیکٹرانک میڈیا کی صرف بات کرو. آپ نے الیکٹرانک میڈیا کی بات کی نا, الیکٹرانک میڈیا کا جو رپورٹر ہے وہ پلوٹ ہوتا جا رہا ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں یار؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو آ والی بات گرافکس کی وجہ سے کہ آپ کو رن ڈاؤن پروڈیوسر کہہ رہا ہوتا ہے, یا آپ کو آپ کا ڈائریکٹر اپنا کرنٹ افیئر یا نیوز کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا انٹرویو ضرور چاہیے, باقی کچھ کرو نہ کرو, تو پھر کیا ہوگا؟ تو آفس کی ریکوائرمنٹ ہے نا, یہی دس واٹ آئی ایم سیئنگ. آفس کی ریکوائرمنٹ تو اس کو پلوٹ کر رہی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ باقی اور ڈویژن میں کون کون بندہ کھڑا ہے. وہ فوکس کرے گا 4 یا 3 آدمی کو جو کہ اس کے افسر نے کہا ہوگا. یہ رپورٹر نہیں کرتا تھا. نہیں لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ اب یہ آپ نے کہا کہ جناب اگر 25 امیدوار ہیں, انٹرسٹنگ سٹوریز ہوتی ہیں, مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے امیدوار آپ نے خود کہا ہلکے میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری مطلب ہو سکتی ہے کہ بھئی بہت بڑا سیاسی جماعت سے کا امیدوار نہیں ہے, لیکن ایک علیحدہ سے اس کی اپنی ایک کوالٹی ہے, ایک وہ آتے ہیں بہت ساری چیزیں, وہ بالکل لیتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو اس میں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. آپ نے خود یہ کہا کہ آپ نے 90 کے الیکشن جب کور کی, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, کیا اس میں آپ نے ہر کانسٹیٹوئنسی چاہے وہ پروونشل ہو یا نیشنل ہو, کیا اس کے جتنے بھی امیدوار تھے کیا ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے پروفائل نہیں لکھے تھے؟ بالکل لکھے. اب کون کر رہے ہیں؟ اچھا چلیں اب بہت اس میں ہم آگے آ گئے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے عمرہ کا طبقہ کیسے قوموں پر حکمرانی کرتا ہے پاکستان کے تناظر میں اس کا اردو ترجمہ کر رہا ہوں,
ظاہر ہے یہ انگریزی کے اندر لکھی ہے آپ نے کتاب. تو یہ اس کے اندر آپ نے یہ سپر کلاس کا لفظ استعمال کیا, سپر کلاس رولز. ہم تو سنتے رہے کہ یہ کوئی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے, یہ ایلیٹ اور سپر کلاس میں کیا فرق, آپ کیسے ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں اس میں؟ بہت شاہ آپ نے کویشچن کیا. دیکھیں ہم پہلے ایلیٹزم کی ہمیشہ بات کرتے تھے, پاورفل کہتے تھے, ایلیٹ کسی زمانے میں کہتے تھے, 22 عمرہ گھرانے کہتے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, 22 گھرانے ہیں. جی بالکل. اور پھر وہ ایک وہ تھی, لیکن پھر اس کی اب پولیٹیکل ایلیٹ ایک اپنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے. پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی تھی. ہاں آپ نے مجھے آسان کر دیا جواب دینے, پولیٹیکل ایلیٹ آپ نے لفظ استعمال کیا. یہ جو سپر کلاس ہے نا, یہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے. یہ اسٹرکچر ایسی ہوئی ہے کہ اس کا ایک بچے سے مراد سگا بچہ نہ سمجھیے گا, اس کا ایک بچہ جج ہوگا, ایک بچہ بیوروکریٹ ہوگا, ایک بچہ پولیٹیشین ہوگا, ایک فوج میں بھرتی ہوا ہوگا, ٹھیک, ایک جو ہے وہ اس میں اپنا ڈپلومیسی میں ہوگا, اور ان کا کوئی 2-3 بچے جو ہے ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہوں گے, اور 5-6 بچے جو ہے نا وہ کارپوریٹ سیکٹر چلا رہے ہوں گے. دس از واٹ دی سپر کلاس از. یہ ایلیٹزم سے بہت آگے کی بات ہے. یہ آپس میں اتنے انٹروینڈ ہیں, اتنے ووون ہیں, ان کی شادیاں اتنے قریب ہوئی ہوئی ہیں کہ آپ اگر لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو ججز کی, جرنیلوں کی, پولیٹیشین کی جو اگلی جو اولاد ہے, یہ جو اولاد اب بڑی ہو کے 10-10, 15, 15, 20 سال کی ہو گئی, یہ تو آپ ان سے بیٹھے, نانا جائز تھے, دادا جرنیل تھے, ابا جو تھے وہ ایم این اے تھے, اور میں آپ کے سامنے ہوں. نہیں تو آپ یہ کیسے کسی کے پروفیشن چوز کرنے کے اوپر یا کسی کی تعلیم کے اوپر آپ کیسے قدغن لگا سکتے ہیں؟ یہ قدغن تو میں نے نہیں اگر لگائی. میں نے لا کرنا ہے, میں مطلب میں ایک جرنلسٹ ہوں, ٹھیک ہے, میرا ایک بچہ جو ہے نا وہ کہتا ہے میں نے لا کرنا ہے, تو میں کیسے اس کو کہوں کہ بھائی تم لا نہیں جو کرو؟ سارے لا کرتے ہیں وہ میرا سارے ایک بچہ ججز کہتا ہے ہوتے جی ہیں. میں نے فوج کے اندر جانا ہے, تو میں کیسے کہہ دوں کہ تم فوج کے جو اندر نہ جا, فوج میں جاتے ہیں یا سارے میں کہوں کہ جنرل جی ہوتے تم ہیں. آپ جو ہے سول بیوروکریسی کے, میں سی ایس ایس نہ کروں, یہ آپ کیسے ہم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جرنیل اپنی شادی کسی خالی ایڈوکیٹ کی بچی کے ساتھ نہیں کرے گا, یہ بھی وہ پرسنل جج کے معاملہ بچی کے ساتھ ہی کرے گا. یہ personal پرسنل معاملہ نہیں ہے, یہ یہ سٹرکچر کر رہے ہیں آپ کی سوسائٹی کو. شادی کرنا اس کا حق ہے, آپ کیسے میں نے روک اس کو سکتے کہا کہ ہے اسے آپ کا کہاں حق شادی نہیں ہے. کرنی کہاں نہیں کرنی ہے؟ میں نے نہیں کہا اس کا حق نہیں وہ کرے, میں تو کہہ رہا ہوں وہ سٹرکچر کر رہے ہیں آپ کو. اس کو کہتے ہیں فکسیشن, دے فکس دے پلیس دیم سیلف. میں تو منع کسی کو نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جو ان کی جب دوسری جنریشن ہے جو کہ 20 سال میں ہے, وہ پاور ایلیٹ نہیں ہے, وہ ایک سپر کلاس ہے. وہ اس کی ایک ٹیلی فون کی کال جو ہوتی ہے وہ ایک جج کو جا رہی ہوتی ہے, اور دوسرے منٹ میں وہ ایک جرنیل کو کال کر رہا ہوتا ہے, تیسرے منٹ میں وہ سیکٹری اپنا اسٹیبلشمنٹ کو کال کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ میرا چچا ہے, یہ میرا ماموں ہے, یہ میرا کزن ہے. تو اس کو آپ کیسے ایک عام آدمی کے ساتھ کیسے آپ, اور وہی کلاس ہے نا پھر آپ کو آپریٹ کرتی ہے, ایک عام آدمی اس کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہمت ہے اس کی؟ مجھے آپ بتائیے, اگر آپ کی گاڑی سڑک پہ لگ جاتی ہے کسی کے ساتھ, تو آپ ایسی کلاس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جناب نہیں. یہ شادیاں کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ انہوں نے سٹرکچر کیسے کی, یہ میرا کام ہے رائٹر کے طور پہ لوگوں کو بتانا کہ دس از واٹ دی سپر کلاس. تو کیا یہ سپر کلاس کیا کر رہی ہے, پھر مجھے بتائیں گے نا. یہ سپر کلاس تمام طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے, اور یہ انشور کرتی ہے کہ یہ طاقتیں آپ کے ساتھ شیئر نہ ہو. اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں کمپرومائز ہو جائیں گے. آپ ساری باتیں چھوڑیں, میڈیا کی بات کریں. آج سیٹ کا بچہ جو ہے آپ کے اپنا آپ کا ایڈیٹر ہے, یا آپ کا ڈائریکٹر نیوز ہے, یا ڈائریکٹر کرنٹ افیئر ہے, تو اگر آپ اس کا کیا قصور ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں, ایک زمانے میں ہم ایڈیٹر کے اندر ہم نے کام کیا ہوا ہے, آپ نے بھی ایڈیٹرز کے اندر کام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب سیٹ کا جو بچہ یا بچی ہے وہ ہارورڈ سے سیدھا انٹر ہوتا ہے, اور آ کے وہ مالک بن جاتا ہے, اور وہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے جرنلزم میں کیسے جرنلزم کرنی ہے, میں نے رپورٹنگ کیسے کرنی ہے. اور بڑی اچھی بات آپ کو بتاؤں, وہ آپ کو ایک چیز سب سے پہلے سکھائے گا سیٹ کا بچہ, کنفیوژن پیدا کرو, اسٹوری کلیئر نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آپ ڈائمینشن, اس کا نیا نام لکھا ہوا نا, ڈائمینشنز. ٹارگیٹ دیکھیں بات یہ کہ آپ ٹارگیٹ, آپ مجھے معاف کیجئے گا, میں نے جو کتاب دیکھیں یہ تو 35 سال دے کر اس سوسائٹی کو, اگر میں نے ایک چیز لکھی ہے تو آئی مسٹ بی ویری آنیسٹ. میں نے پہلے دن فیصلہ کیا تھا کہ لکھوں گا تو پھر آنیسٹی سے لکھوں گا, نہیں تو رہنے دو, نہ لکھو. تو کیا آپ کی جو کتاب ہے یہ کس طرح سے, اس کی بنیاد کیا ہے, پھر آپ نے کیا اس کا کنکلوژن کیا نکالا؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ اس میں 40 چیپٹر ہیں, اور تقریباً یہ 55,000 پلس ورڈز ہیں اس میں, اور ہر چیپٹر جو ہے وہ ایک علیحدہ ایک ایشو کو ڈسکس کرتا ہے, جو ایشو آپ کو اور میرا ہے. مثلاً جو ایشو نہ پرانا نہ نیا ہے. فار ایگزامپل کیسے کریں؟ فار ایگزامپل
سیاست کو کریں نا, آج کل الیکشن کا دورہ اور سانو سارے بہت سیاست چڑھی ہے. آپ سیاست کو آپ کہتے ہیں تو اس میں ایک چیپٹر ہے اسپٹنگ آن کنگز فیس. اچھا, اگر آپ پاکستان کی سیاست میں محاورہ اس کا کیا ہم استعمال کریں گے کہ آپ جو تاریخ, اس بیک اسٹوڈنٹ کو تاریخ یہ بتاتی ہے, میں نے نام لکھے ہوئے اس پہ, میں نے تاریخی کریکٹرز لکھے ہوئے. اچھا, ایک کنگ تھا, اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, اس نے ایک بچہ جو ہے نا اڈاپٹ کر لیا ایز اے پرنس. اپنے بچے کو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ بنے, کیونکہ اس کی جو والدہ تھی, اس کی یعنی کہ اس کی جو بیوی تھی, وہ اب اس کو آپ سمجھے کہ وہ اس کے خلاف ریولٹ کر چکی تھی, اس کی والدہ کی فیملی. تو اس نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا. کس سے کہانیوں پہ چل رہے ہیں؟ نہیں کسی کہانی نہیں, میں تاریخ سے چل رہا ہوں. تاریخ سے, سوری, کس سے کہانی نہیں, اس میں نام ہے, ہر کریکٹر کا نام ہے اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اس میں. اچھا, ہم نے دیکھا یہ ہے کہ یہ ایک ایگزامپل نہیں, اس میں کافی دی ہے کہ جب بھی جو کنگ کوئی بچہ اڈاپٹ کرتا ہے نا ایز اے پرنس, وہ سب سے پہلے اس کے منہ پہ تھوکتا ہے. اور یہ تاریخ پاکستان کی ہے. ہمارے یہاں پہ پولیٹیشین کو اڈاپٹ کیا کرتے ہیں کنگس, وہ سارے ان کے منہ پہ تھوکتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو, تو تھوڑا سا پراپر لفظ استعمال کر لینا. آپ اس کو مطلب ہے کہ آپ جہاندیدہ قسم کے شخص ہیں, اسپٹنگ آن دا کنگز فیس, آپ اس کے لفظی معنوں پہ نہ چلے آپ ایسے کہہ کہ آنکھیں نکال کے دکھاتے ہیں, چلے میں اس کو نکالتے ہیں اس کو. تو یہ ہماری ہسٹری ہے, یہی ہماری تاریخ ہے, یہی ہماری پالیٹکس ہے, سو کالڈ آپ کہتے ہیں. تو میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. اسی طرح اس میں ایک اور چیپٹر بھی ہے, دی اسٹیٹ آف اے چیف ایگزیکٹو. یعنی کہ میں اس ملک میں رہا ہوں جس ملک میں ایک آدمی اتنا کو آنیسٹ تھا اور اتنا کو بریو تھا اور اتنی اس میں وہ وٹ تھی, اس میں میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں. اس نے کہا کہ یار یہ چھپانے کی کیا ضرورت ہے, یہ میری کارپوریٹ سیکٹر ہے, یہ میری ریئل اسٹیٹ ہے, یہ کنٹری جو ہے, تو میں اس کا چیف ایگزیکٹو ہوں, تو شرمانے کی کیا اس میں بات ہے. میں اس کو اون کرتا ہوں. 12 اکتوبر 1999 کے بعد جو حکومت کی تبدیلی ہوئی, تو پھر اس کے بعد ایک آئینی اور قانونی ضرورت کے مد نظر جب آئین کو معطل کیا گیا, تو پھر ایک عہدہ قائم کیا گیا چیف ایگزیکٹو کا. جی سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے, آمین. تو میں نے اس طرح کی ہر چیپٹر ایک ہمارا ایک جو لائف کا ایکسپیرینس ہے ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے پاکستانی, وہ اس کو شیئر کرتا ہے. آج بڑا شور بچا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ لوگوں نے بات کرنا شروع کی ہے کہ جی زمینیں کھائی جا رہی ہیں, اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. تو میں نے تو اس میں ایک اس چیپٹر 2 سال پہلے اس پہ لکھ دیا تھا, جو کہ یعنی کہ چھپا تو 1 سال پہلے تھا, وہ ہاریزونٹل گروتھ از ایٹنگ دی ایگریکلچر لینڈ. راوی اربن ڈیولپمنٹ, جی, روڈا آپ دیکھ لیں, روڈا جو ہے دیٹ از, اس میں پھر ایک اور کانسیپٹ ہے, پھر اس میں بھی گیٹڈ کمیونٹی کا ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے. تو گیٹڈ کمیونٹی پہ میں نے ایک علیحدہ چیپٹر لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں, گیٹڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں نا, آپ عام لوگوں سے دور رہتے ہیں. اچھا چلیں, آپ بہت انٹلیکچوئل ہو گئے ہیں, ہمارے ناظرین جو ہیں تھوڑا سا مرچ مسالہ بھی چاہیں گے. اچھا یار کوئی آغا اقرار صاحب آئے ہیں اور افتخار احمد صاحب کے بھائی ہیں, بہت عرصے سے عملی صحافت سے دور ہیں, لیکن اپنی صحافت ضرور کر رہے ہیں. مطلب مین اسٹریم میڈیا سے آپ نہیں ہے نا جی. وہ اگر آپ اجازت ہے تو میں ایک فکرہ کہہ دیتا ہوں, اگر آپ چلا دے تو, بغیر نام لیے. جب مجھے نا 25 سال جب میں نے ہو گئے کام کرتے ہوئے سیٹوں کے لیے, اور ایک سیٹ نے مجھے نکال دیا راتوں رات, پورا ڈپارٹمنٹ ہی بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ صبح ہم گئے تو میرا ڈپارٹمنٹ بند ہو چکا ہے. تب ہم نے فیصلہ کیا, کم از کم میں نے. آپ نے ایک ڈاکومنٹری بھی تو بنائی تھی. میں نے الحمدللہ میں نے بہت ڈاکومنٹری بنائی. مقدمے کا قتل جو ہے وہ میری ون آف دی ٹاپ ڈاکومنٹریز ہے, ذوالفقار علی بھٹو مرڈر کیس کے اوپر. میں اس کو لفظ مرڈر استعمال کرتا ہوں, کبھی بھی میں اس کو ہینگنگ نہیں کہتا ہوں. مقدمے کا قتل بہت ہی پاپولر ہوئی اور اللہ نے بڑی عزت دی اس ڈاکومنٹری کے. اٹ واز ریسرچ بائی می, اٹ واز ریٹن بائی می اینڈ ود مائی اسسٹنٹ پروڈیوسر وقار ملک, وہ بھی اس وقت میڈیا میں ہیں, اور اٹ واز پروڈیوس بائی می. تو اس میں ہم نے 6 مہینے اس کے اوپر کام کیا تھا, اور وہ ڈاکومنٹری میں خیال میں سینکڑوں دفعہ چل چکی ہوئی. کئی مرتبہ. ابھی بھی ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس ہے, جو 2011 سے سرد خانے کی نظر تھا, وہ ہوا. وہ الیکشنز کے بعد دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہونی ہے. تو بڑی ظاہر ہے جو کچھ ہوا ہماری تاریخ کے اندر بھٹو کے کیس کے ساتھ, وہ بھی ہے.
اور ابھی بھی تو بہت سارے کیسز جو ہیں وہ آئے ہیں، پے در پے سزائیں ہوئی ہیں، سائفر ہو، توشہ خانہ ہو، عدت کا ہو. اس کے بارے میں پتہ نہیں تاریخ میں جب یہ کھلیں گی تو کیا چیزیں سامنے آئیں گی، وی ڈونٹ نو. ابھی تک تو وہی ہے جو آرڈرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یا پھر جو ڈیفنس کے وکلاء اپنا ایک موقف لے کے آئے ہوئے ہیں. بہت ساری مختلف چیزیں ہیں، اس کو انالائز کریں گے. بہرحال ایک جو اور سوال آپ سے، الیکشن کا دور ہے. آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن، اور آپ پروپیگنڈا کو اور جو میڈیا پالیسیز ہیں اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر، ہاؤ ٹو مطلب کس طرح سے اپنے موافق ہوا بنائی جا سکتی ہے. اس کے لیے آپ کیا ٹول استعمال کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا ایک اب اپنی حقیقت کے طور پر آ کے کھڑا ہو گیا. مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا ایسے لگتا ہے جیسے دو مختلف دنیائیں ہیں، ان میں کوئی ربط نہیں لگتا ہے. سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے پریشر پہ پھر مین اسٹریم میڈیا کو خبر اٹھانی پڑتی ہے. یہ ہوا ہے ہمارے یہاں. کون سی سیاسی جماعت جو ہے آپ کے خیال میں اس فرنٹ کے اوپر آپ کو اس الیکشن میں آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر؟ دیکھیں، جس میں جو اس میں آگے نظر آتی آ رہی ہے اس کو تو میں سیاسی جماعت ہی نہیں سمجھتا ہوں. میں نے اس کو کبھی بھی سیاسی جماعت نہیں لکھا ہے. میں تب بھی نہیں لکھا تھا جب سارے ایک پیج پہ ہوتے تھے. میں اس کو کلٹ ہی لکھتا ہوں ہمیشہ. تو اس وقت کلٹ ہی سب سے آگے ہے سوشل میڈیا کے. اگر آپ دیکھیں اس کا کوئی مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکا ہے. اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید کیپیسٹی نہیں ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس. اور دوسری بات، یا توجہ مختلف ہے. نہیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے ایک کہ گراؤنڈ کے اوپر ٹھوس کام ہوتا ہے اور ایک ہوا کے اندر ہے. نہیں دیکھیں، آپ ورچوئل جلسہ جتنا مرضی کامیاب کر لیں، آپ اس کے اوپر فگرز ڈال لیں، آپ بورڈز کا بھی ہے. آپ کو پتہ ہے نا سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کیسے مینیپولیٹ ہو سکتا ہے مختلف ٹیکنیکل اور ٹولز کے ذریعے سے. بٹ ایک بے شک آپ آن لائن جلسہ دکھائیں، کہیں جی پتہ نہیں 70 لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا، بٹ اس کے مقابلے میں ایک گراؤنڈ کے اوپر ہونے والا جو جلسہ ہے وہ اس کا امپیکٹ تو مختلف ہی ہوگا نا. دیکھیے، دو باتیں آپ مکس کر رہے ہیں. آپ نے مجھے کہا تھا کمپین کس کی سب سے آگے ہے، اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں امپیکٹ کی بات. دیکھیں، وہ تو آپ اس کو کمپلیٹلی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. باؤٹس آپ لگا کر میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جی 10 لاکھ افراد اس وقت میرا اور آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. لیکن جہاں تک بات ہے کسی چیز کو اسپریڈ کرنے کی، وہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ تو ہے کہ وہ ایک کوگنیٹو بلرینس پیدا کر دیتے ہیں. وہ آپ پہ اتنی زیادہ پروپیگیشن کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سچ سامنے نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. جو آپ کے سامنے ایسے پڑا ہوتا ہے، ایسے یہ میرے سامنے مائک پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کوگنیٹو بلرینس. وہ باقاعدہ مینیپولیشن کے ساتھ ایک ہلوسینیشن کریٹ کرتے ہیں، ایک ریالٹی کریٹ کرتے ہیں جو ریالٹی نہیں ہوتی. لیکن اس میں آپ اتنے یعنی کہ آپ کھو جاتے ہیں کہ آپ کو وہ فار دی ٹائم بینگ اس کو ریالٹی محسوس کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یا باقی چیزوں کی، دیکھیں یہ تو بات کنفرمڈ ہے نا کہ سوشل میڈیا اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ون آف دی اپنا کور کمپوننٹ ہے، وہ یہ ہے کہ حکومتوں کو اور خاص کر جمہوریت کو کمزور کرنا. یہ تو پوری دنیا میں اس پر ریسرچ ہو رہی ہے. تو یہ تو اس کا تو ہے یہی. اور آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا کو بیسیکلی اب وہ سٹیئر کر رہے ہیں. آپ کا جو مین اسٹریم میڈیا یا جسے ہم کہتے تھے ٹریڈیشنل میڈیا، جیسے ٹرمپ کے الیکشن میں ہوا. جی جیسے ٹرمپ کے الیکشن میں ہوا. جی بالکل. اور یہ دیکھیں، اس پہ بہت بہت کام ہو چکا ہے ہمارے پاس. اس کے لیے شاید یہ پروگرام بہت چھوٹا ہو کہ اس پہ کتنا کام اس میں ہوتا ہے. ایکو چیمبر تو آپ کو سب کو پتہ ہے، لیکن اس میں ایک چیز بنتی ہے فلٹر ببل. یہ جو میرا موبائل فون ہے، اس میں میں جو دیکھتا ہوں وہ اس کا فلٹر ببل بنا رہا ہے. پھر وہی چیز میرے ایک موبائل فون میں آئے گی جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ کچھ 10-15 دن میں آپ کو لگے گا صرف وہی چیز حقیقت ہے، باقی تو دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. اگر ایک ہی برانڈ ہے تو وہ ایک ہی برانڈ بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. ایک سیاسی جماعت کے ایک سیاسی جماعت بالکل اسی طرح متعلقہ مواد جو ہے آپ کے پاس ہے. لیکن ایک چیز اور میں آپ کو کہوں گا جو مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے پورا جو کچھ ہوا. ایک شخص، مجھے معاف کیجیے گا، یہ میں اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. ایک شخص جس کو کرافٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنائے،
اور اس کو اس لیے کرافٹ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ لے کے آئے, جس کو اس لیے کرافٹ کیا گیا تھا کہ وہ تمام لوگوں کو رگیت کے رکھ دے. کرافٹ تو کیا گیا تھا, یہ مانسٹر جب بنایا گیا تھا تو مانسٹر بنانے والے یہ بھول گئے تھے کہ پھر مجھے ہسٹری کا اسٹوڈنٹ اور مجھے فلاسفی لے کر آنی پڑے گی کہ جو ہائیبریڈ کریچر ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے اپنے کریٹر کو کھاتا ہے. لیکن آج اس کو کھانے کا جو پروسیس ہے, برا نہ منائیے گا, مجھے معاف کیجیے گا, نہ پیپلز پارٹی ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی, نہ پی ایم ایل ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی. دونوں سائڈ پہ کھڑی ہو کے مسکراتی رہیں کہ جنہوں نے بنایا تھا وہی ختم کرے اس کو اور ہم انجوائے کریں گے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہی کیا, اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. ریاست ہم سب کی ہے, آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے. اور یہ وہ دونوں پولیٹیکل پارٹی بھول گئے کہ اگر وہ ریاست کو ختم کر لے گا نا پروپیگیشن میں, تو یہ چیزیں کی پارٹی چیزیں کیا ہیں. بہت شکریہ آپ کا آغا اقرار صاحب. آخری سوال, مختصر سا جواب دے دیجئے, آپ کو کس سیاسی جماعت کے منشور کے اندر کچھ کشش نظر آتی ہے؟ اب دیکھیں, ایک بات تو ریئلٹی ہے, اب اگر 25 روپے کی یا 20 روپے کی روٹی ہے تو 4 روپے کی تو نہیں ہونے لگی, یہ تو ریئلٹی ہے. دیکھیے مجھے 2 منٹ دیجیے گا, آپ نے کہا کہ آخری سوال ہے تو میں اس کو شارٹ کرنا چاہوں گا, لیکن پھر بھی 2-3 منٹ چاہیے ہوں گے. بات یہ ہے کہ کس پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو کس دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ڈفرینٹ ہے, یہ بتا دیں. 1 کروڑ نوکریاں, بھائی وہ تو کلٹ نے بھی دی تھیں, پیپلز پارٹی بھی وہ قریب قریب بات کر رہی ہے, پی ایم ایل نے بھی وہی دی ہے. 50 لاکھ اپنا گھر, سارے یہی کہہ رہے ہیں. بجلی سستی کر دیں گے, پہلے مذاق کر رہے تھے پی ایم ایل این والے کے پیپلز پارٹی کے لیے بجلی سستی کیسے کر دیں گے, اور وہ بنا رہے تھے, وہ ایک فارمولا بنا رہے تھے, کہتے نہیں, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب حمزہ شہباز کی گورنمنٹ تھی پنجاب کے اندر تو 300 یونٹ والا بات اسی کی طرف سے آئی تھی, وہی آئی نا. لیکن اینی ویز بات یہ ہے کہ یہ مینیفیسٹوز ہے ہی نہیں. اسی پہ تو میں نے کہا کہ پاکستان میں انٹلیکچوئلزم ختم ہو گیا. یہ پی ایچ ڈی بھی کتابیں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی پہلا صفحہ اتار کے وہ اس میں دستور کا صفحہ لگا دیا گیا, ٹھیک ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے, جو اپنا پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب نے 1997 میں کام کیا تھا نا, ویژن جب انہوں نے دیا تھا 2020 نہیں, پہلے 210 دیا تھا نا, پھر بعد میں 2020 دیا تھا, پھر 25 دیا. وہ سارا کام ان بھائی صاحب کا ہے اپنا, اس کے اوپر انہوں نے جناب جو ہے وہ کاغذ لگا کے منشور لگا کے چھاپ دیا. یہ ہیں آپ کے منشور. انٹلیکچوئلزم کہاں رہا, رومانٹسزم کہاں رہا. اچھا, کسی اور کا منشور یاد ہے آپ کو؟ اے این پی کا کیا منشور ہے, جماعت اسلامی کا کیا منشور ہے, پاکستان تحریک انصاف کا کیا منشور ہے, پاکستان جے یو آئی کا منشور کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا منشور تو کھلا آ گیا نا, کہ اس نے ایک ایسا سسٹم دے دیا ہے کہ جو کہ پرائم منسٹر ڈائریکٹلی چنا جائے گا. ہاں, یعنی کہ وہ جس کے کہتے ہیں نا کہ ہی از اسپلنگ دا بینز, کہ جو وہ چاہتا تھا کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہو, تو اس نے ایک نیا اسٹرکچر دے دیا ہے جس میں, لیکن وہ بھی ان کی کنفیوژن رہی تھی نا, جہاں جاتے تھے وہاں کا نظام پسند آ جاتا تھا. نہیں, کنفیوژن یہ رہی ان کو کہ یہ جو تھے نا, جو ان کے ساتھ تھے, جو انہوں نے اس کے خلاف ریولٹ کیا, اس لیے ریولٹ کیا. یہ کہتے ہیں نا کہ ریاست نے کروایا, میں نہیں مانتا, مجھے اتنا کنفرمڈ ہے. اس کے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا تقریباً نومبر میں کہ یہ جا رہا ہے اپنا ریفرینڈم کرانے کے لیے 14 اگست کو, جس میں اس نے پوچھنا تھا پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ. 14 اگست 2021 کو, 2021 میں اس کی چینج اپنا 2022 میں چینج ہوا نا, تو 2022 14 اگست کو یہ ریفرینڈم کرانے جا رہا تھا. مئی میں ریفرینڈم اناؤنس کر دینا تھا, اور ریفرینڈم تھا پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کا. یہی جو آج وہ بات کر رہے ہیں نا, پرائم منسٹر ڈائریکٹ اپنا چنا جائے, یہی تھا. جب پولیٹیشینس کو جن کا روٹی روزی لگی ہوئی ہے جو ہے وہ ووٹوں کے ساتھ, کہ اس کو تمہیں ووٹ دیں گے تو تم پی ایم رہ سکے گا, انہوں نے ریوولٹ کر دیا. بات اتنی آسان ہے, ہم جرنلسٹوں نے اتنی مشکل کر دی ہے, کبھی ہم ریاست کو لے آتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ آغا اقرار صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کا نقطہ نظر اور سننے کو ملا, اور میں نے اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹ کیا. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا, اور آغا اقرار صاحب کی گفتگو سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں یا آپ کو کوئی اعتراض ہے تو کمنٹ پہ ضرور بتائیے گا. اور لیکن ظاہر ہے وہی درخواست ہوتی ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے ہی مہذب انداز کے اندر کمنٹ کرتے ہیں. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.